السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المصباح آن لائن قرآن نیٹ ورک ایزی قرآن تجوید لیسنز ود سارہ خان۔ ہمارے آج کے لیسن میں ہم تجوید کے رولز کو آگے بڑھاتے ہوئے نئے رول کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے اس رول کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حروف مستعلیہ۔ اب حروف مستعلیہ کون کون سے حروف ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ حروف مستعلیہ سے مراد موٹے حروف، ٹھیک ہے۔ حروف مستعلیہ سے کیا مراد ہیں؟ یعنی وہ حروف جن کو ہر صورت میں ہم نے پر پڑھنا ہے۔ اور ہمارے اپنے جو ریکارڈڈ لیسن ہے اس میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جیسے ہم یہ اصطلاح یوز کرتے ہیں موٹے حروف، تو تجوید کی روح میں اس کو کہا جاتا ہے پر پڑھنا، یعنی ہیوی ساؤنڈز جو لیٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جن کو ہم ہر صورت میں موٹا ہی پڑھتے ہیں، یعنی پر پڑھتے ہیں۔ اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ موٹے حروف جو ہیں وہ 7 ہیں، جو کہ تجوید میں کریکٹ پروناؤنسیشن کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ وہ 7 ہیں، ان کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، پہلا جو حرف ہے وہ ہے خا۔ اب یہ جو میں پریکٹس کر رہی ہوں نا، اس میں آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جب تجوید سیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیچرز آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اچھا اب آپ نے اپنی زبان جو ہے وہ منہ کے اس حصے کی طرف لے کے جانی ہے، اندر دانتوں سے ٹچ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آسان مطلب آپ کو ایک بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا اب میں نے زبان یہاں سے لے کے یہاں تک جانی ہے تو اس حرف کی ہم ادائیگی کریں گے۔ لیکن جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں اور جب ہم اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ زبان کو یہاں سے لے کے یہاں تک لے کے جائیں، ایسے کریں ایسے چلیں، تو ادائیگی کرتے ہوئے ہمارا جو دماغ ہے وہ اس زبان کی موومنٹ پہ سوچ رہا ہوتا ہے، وہ ادائیگی پہ سوچ نہیں رہا ہوتا۔ تو اس کی وجہ سے ہماری اغلاط میں مطلب کثرت ہوتی ہے اور ہم صحیح ادائیگی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا ایکچولی پوائنٹ یہ ہے کہ سمجھانے کا جو مطلب طریقہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم خود جیسے کہ اب ہم لرن کر رہے ہیں، تو جب تک ہم بولیں گے نہیں، جب تک ہم ادائیگی نہیں کریں گے، تو بے شک ہم گرامر پوری بیٹھ کے پڑھ لیں، ہم مطلب پوری گرامر کی بکس ختم کر دیں، لیکن جب ہم اس کو ادا نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، تو ہم کیسے پھر اپنی جو ہے وہ کریکشن کریں گے؟ تو مین چیز یہ ہے کہ جب تک ہم ادائیگی کریں گے حروف کی، اسی طرح سے ہماری پریکٹس ہوگی اور ہمیں قرآن کو پڑھنے میں ہمیں صحیح سمجھ آئے گی اور ہم اس کو صحیح طریقے سے ہر حرف کو اس کا حق دے سکیں گے، یعنی ہم ادائیگی پروناؤنسیشن صحیح کر سکیں گے۔ تو اب ہم نے پریکٹس کرنی ہے نیکسٹ لیٹر کی، چونکہ حروف مستعلیہ جو ہیں وہ 7 ہیں۔ پہلا ہے خا، خا، سواد، سواد، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام حروف جو ہیں یہ پڑھے جانے والے حروف ہیں، ان کی تعداد 7 ہیں، ان کو موٹا پڑھیں گے، ہیوی ساؤنڈ سے پڑھیں گے۔ سواد، دواد، دواد، غائن، غائن، طا، طا۔ اچھا، اس لیٹر کی ادائیگی میں نا بہت مسٹیک ہوتی ہے کہ اس میں پروناؤنس کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ واو کی آواز نکال، جو کہ غلط ہے۔ اس کی آواز جو ہے وہ آپ کی جو زبان ہے نا، اب میں بھی وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی زبان جو ہے نا وہ تالو سے لگے گی، تو طا، 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 ٹھیک ہے۔ قاف، قاف، زوا، 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 ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے ایسی ہی پریکٹس کرنی ہے
اور اچھا، اب یہ حروف تو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ 7 ہیں، لیکن ان کو یاد کرتے ہوئے نا، ظاہر ہے حروف ہیں، اور حروف جب ہم یاد کرتے ہیں ایک ایک حرف، اور یہ ڈفرینٹ ہے، رینڈم لیٹرز ہیں، تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے، یہ سارے مکس اپ ہو جاتے ہیں. تو اس کا آسان سا ایک مجموعہ ہے، اور وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. جب ہمیں یہ مجموعہ 3 جو ہے وہ پارٹس میں یاد ہوگا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حروف مستعلیہ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں. نمبر 1 ہے خصہ. خصہ، ضغطن، ضغطن، قز. خصہ، ضغطن، قز. اب ماشاءاللہ سے ہم نے حروف مستعلیہ کا یہ مجموعہ یاد کر لیا، اور آپ نے اس کو دوبارہ سے ایک بار پھر خود سے پریکٹس کر کے اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے. اب جیسے کہ ہم نے اپنے اس لیسن میں پڑھا ہے کہ یہ 7 حروف عربک میں ایسے ہیں جن کو ہر صورت موٹا پڑھا جائے گا، ہر صورت اس کو پر پڑھا جائے گا. تو اب اس کی ہم پریکٹس کرنے کے لیے قرآن اوپن کرتے ہیں، اور اب دیکھیں آپ کہ ہم قرآن اوپن کرتے ہیں اور حروف مستعلیہ کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کی جو ہے ہم پریکٹس کرتے ہیں. میں اوپن کرتی ہوں پارہ نمبر 3. ہماری ان کلاسز سے انشاءاللہ ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ساتھ ساتھ تلاوت کی بھی پریکٹس کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر حرف کے بدلے جو ہے وہ 10 نیکیاں عطا فرمائے. آمین. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، پھر میں ساتھ ساتھ انڈر لائن کرتی رہوں گی حروف مستعلیہ کو آج کے لیسن کے اکارڈنگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک یہ ہاف آیت ہم نے پڑھ لی ہے، یہ لمبی آیت ہے. چلیں اس آیت کو ہم یہاں تک کمپلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ہماری جو ہے نا وہ قرات کی بھی پریکٹس ہوتی رہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اب دیکھیں یہ چونکہ لمبی آیت تھی، تو اب ہم نے چونکہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حروف مستعلیہ، یعنی وہ حروف جن کو ہر صورت ہم موٹا پڑھیں گے. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ ورڈ جو ہیں اس میں آ رہا ہے دواد. تو یہ کیا ہے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فضلنا. نیکسٹ ورڈ ہے، چونکہ ہم نے حروف مستعلیہ میں دواد پڑھا تھا کہ وہ پر پڑھا جائے گا. نیکسٹ ورڈ ہے بعدہم. بعد. اب دیکھیں یہاں پہ بھی
اور آئین. بعدہم. اب نیکسٹ دیکھیں قاف بروح القدس. ٹھیک ہے قدس. اب قاف کون سے حروف میں سے ہیں؟ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے جن کو ہم پر پڑھیں گے. حروف مستعلیہ میں قاف بھی ہے. جیسے کہ ہم نے اس کی ایگزامپل میں دوبارہ یہاں پہ لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو. خصہ. ٹھیک ہے خصہ. ضغطن. ضغ. اوکے ضغطن. اور قز. اب دیکھیں کہ جب میں تلاوت کر رہی تھی تو میں نے دواد. اب دواد کو دیکھیں یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہیں. فضلنا بعدہم علی بعد. ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے یہاں پہ بھی دیکھیں بعدہم. بروح القدس یعنی قاف. اور خا ولیکن اختلفوا. ٹھیک ہے خا بھی کون سے حروف میں سے؟ مستعلیہ میں سے ہیں. اس کے بعد ہے نیکسٹ لیٹر. آپ کمنٹ باکس میں ایگزامپلس تلاش کر کے مجھے بتا سکتے ہیں. اور قز. اب قز میں زوا آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ زوا کی ایگزامپل جو ہے وہ کہاں ہے. چلیں یہاں سے اتنی ایگزامپلس جو ہیں. اب یہ دیکھیں یہ بھی ہے مقتتل الذین. تو اس میں یہ جو قاف ہے نا یہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے قز میں. ٹھیک ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے. اسی طرح یہ باقی سارے جو لیٹرز ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. خصہ ضغطن قز یہ حروف مستعلیہ کی ایگزامپلز ہیں. یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف اور ضا یہ وہ حروف ہیں جن کو ہم پر پڑھیں گے ہر صورت میں. چلیں آج کے لیسن کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور میری خود بھی ریویژن ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانیاں بنائیں اور آسانی کے معاملات فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.